ناظرین، عمران خان کی ان کے خاتمے کی ان کی سیاست کے خاتمے کی خواہش میں یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر ایک تو یہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکمران ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں نام لے کر کہوں تو عاصم منیر صاحب اس کی عملی تصویر ہے۔ بظاہر اداروں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عاصم منیر صاحب بے فکری سے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، مگر ان کے نیچے جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے پلرز انتہائی کمزور ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں اوپر سے دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور ہر معیشت دان جو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ایڈ کر دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں آتا لیکن پوری تحریر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ عاصم منیر اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ ایک جعلی ہوپ دلا رہے ہیں، ایک جعلی امید لوگوں کو، جال سازی کر رہے ہیں نا، حکومت بھی جال سازی کر کے بنائی ہے، سیٹوں پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے، آئین میں ترمیم بھی جال سازی کر کے کی ہے، استثنا بھی جال سازی کر کے لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پورے نظام پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے۔ لیکن یہ جس سٹیج پہ اس وقت موجود ہے نا، ان کے نیچے سے سارے پلر کھوکھلے ہو گئے اور یہ کسی وقت بھی دھڑم سے گر جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن جن چیزوں پہ ان کا تکیہ ہے یا جس کو یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہی ان کی کمزوری ہے۔ مثال کے طور پہ معیشت، اب یہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم بہتر کر لیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کو تاریخی تباہی کی طرف دھکیلا عاصم منیر اور شہباز شریف نے مل کر۔ پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی تاریخ میں بری ہے، اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، سارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جن کے گھر میں دانے ہیں، جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، یا سرکار جن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے، انہیں میری بات بری لگے گی، لیکن ایک عام پاکستانی کے پاس جائیں تو آپ کو ہر کسان بتائے گا کہ اس کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو اب ہو گیا۔ آپ کسی بھی تاجر کے پاس جائیں وہ کہے گا کاروبار چل ہی نہیں رہا، سردیوں کی شاپنگ لوگوں نے 70% کم کی ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کے 2-3 دہائیوں کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے، سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے، اتنی کم سرمایہ کاری پاکستان میں کبھی نہیں آئی جتنی اب آ رہی ہے۔ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے جتنی بڑی تعداد میں اب بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، بہت سارے اور جو ٹیکنیکل شعبے ان میں کام کرنے والے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اب ہو رہا ہے۔ تو ایک آپ یاد رکھیں کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مہنگائی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، غربت اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، 45% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے مل کر۔ اب یہ معیشت دانوں سے کہلوائیں گے کہ جناب، اور کہلوا بھی رہے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہونی نہیں ہے کیونکہ یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب تک ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے عاصم منیر نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 3 سال انہوں نے گزار دیے، 4تھا سال ان کا شروع ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ تو ایک تو ہو گیا معیشت، دوسرا ہو گیا عوامی اعتماد کا فقدان، عوام کو بھروسہ ہی نہیں ہے، لوگ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں کبھی اتنا پاکستانیوں کا پیسہ نہیں گیا جتنا پیسہ ان سالوں میں دبئی میں پہنچ گیا۔ لوگ سعودی عرب اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پاکستان میں بند کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی کے ساتھ عدلیہ کو کنٹرول کر کے، اداروں کو قابو کر کے نظام نہیں چلایا جا سکتا، تو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں، لوگ پلاٹ اور زمینیں خریدنے کی بجائے زمینیں اور پلاٹس بیچ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایک عوام کے اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تک عاصم منیر صاحب رہیں گے، شہباز شریف صاحب رہیں گے، پاکستانیوں کو ان پہ بھروسہ نہیں رہے گا۔ ان کا لڑائی والا کام ہے، لڑائی والے کام میں اگر یہ کبھی جائیں تو پاکستانی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن معیشت ان کا کام نہیں ہے، ملک چلانا ان کا کام نہیں ہے، تو اس کام میں پاکستانی انہیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ عوامی اعتماد کا ایک فقدان ہے، یہ بھی ان کا پلر کھوکھلا ہے نیچے سے۔ نمبر 3، دہشت گردی۔ دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں کم ہو رہے تھے، عمران خان صاحب کے دور میں کافی نیچے چلا گیا تھا گراف، اور یہ سرکاری ڈیٹا بتاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سرکاری ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 2018 سے 2022 کے دوران جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس بیچ میں دہشت گردی کی ویو کم ہوئی، اور کافی کم ہوئی۔ دہشت گردی میں کمی کا پاکستان کو فائدہ ہوا، سیاحت میں اضافہ ہوا، پاکستان ایک بہترین سیاحتی ڈیسٹینیشن بن رہا تھا دنیا میں، اور عالمی سطح پہ اس پہ خبریں لگ رہی تھیں۔ آج کوئی سیاح پاکستان میں آنا تو دور کی بات ہے، پاکستانی خود سیاحت نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ بڑے عرصے کے بعد یہ خبر آئی، کئی دہائیوں تک سوات کے اندر جو سرینا ہوٹل تھا بڑا زبردست، وہ بھی اب شاید بند ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں خبر سرکولیٹ کر رہی تھی۔ بہت سارے جو ٹوریزم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ ہوٹلنگ والے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹیلٹی میں ہیں، چاہے وہ دیگر شعبوں میں ہیں، انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ دہشت گردی کے معاملے کو آپ دیکھیں نا کہ
25 میں 2024 کی نسبت زیادہ دہشت گردی ہوئی اور 2024 میں پچھلے سال سے زیادہ دہشت گردی ہوئی تھی. تو عمران خان کے دور سے لگاتار یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا اور 17% اضافہ ہوا ان واقعات میں, اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں میں 26% اضافہ ہوا, جبکہ شہریوں کی اموات میں 25% اضافہ ہوا. اغوا کے واقعات میں 162% اضافہ ہو گیا. یہ ناظرین پاکستان کی دہشت گردی کے سیکیورٹی کی صورتحال ہے. تو کون اس ملک کے اندر پیسہ لے کر آئے گا یا کام چلائے گا؟ تو یہ بھی ایک پلر کھوکھلا ان کے نیچے سے, امن و امان بھی نہیں ہے. اور ایک عالمی سطح پہ جو ہے نا وہ سب کو کاکا دینے کی ایک پالیسی ہے. سب کو کاکا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, جو آتا ہے جی تیرا بھی کاکا ہوئے گا, تیرا بھی کاکا ہوئے گا, سب کو بیٹا دے دے کے دعائیں دے کر بھیج رہے ہیں. یہ میں نے ایک سیاستدان سے یہ جملہ سنا تھا, اس نے کہا تھا سارے کو جو بھی آئے گا نا اسی انہوں کاکا دے کے بھیج رہے ہیں. تو یہ عالمی سطح پہ پاکستان کی یہی پالیسی ہے. جو خارجہ پالیسی پاکستان کی ہے نا, یہ بے مہار قسم کی ہے, بغیر کسی منصوبہ بندی کے. یہ جس کو جا کر ملتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی کوئی سوچ ہے ہی نہیں. ٹرمپ کے پاس جائیں گے اس کے جوتے پالش کریں گے, شی جن پنگ کے پاس جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے, یورپی یونین میں جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے, انڈینز کو ملیں گے ان کے ساتھ اسی طرح ہو جائیں گے, رشینز کو ملیں گے ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے. تو انہوں نے نا اپنی کوئی ذاتی پالیسی رکھی نہیں. اردگان کو آپ جتنی مرضی تنقید کریں, وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی ہے, لیکن اس نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی اور اپنی ایک سوچ بنائی. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ صورتحال مختلف ہے. ہم کسی کی بھی لڑائی کے اندر کوئی پوزیشن لے ہی نہیں سکتے اور سب کے ساتھ اپنے وعدے اور دعوے کر دیے. اس طرح کی جو دوغلی پالیسی ہوتی ہے نا, جو فراڈ کے اوپر, بدنیتی کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہوتا کہ جناب وقت آئے گا تو اسرائیل کو بھی ہم گدھے کو باپ بنا لیں گے. محسن نقوی صاحب کی کچھ چیزیں اگر آپ سنیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایک تو انہوں نے کہا کون سا نوٹیفیکیشن, یعنی وہ بھولے بن گئے. پورا پاکستان اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. اخبارات میں آپ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر آپ چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے اس نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ وہ اس کے بارے میں 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے, اور سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ابھی تو وہ حنیف عباسی کا سٹیٹمنٹ آیا جی ہو سکتا ہے ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہو, خبر باہر نہ آئی ہو, بلکہ انہوں نے تو اناؤنس کر دیا جی ہمارا جو چیف ہے یا چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہوں گے وہ, انہوں نے کہا جی ہماری چوائس فیلڈ مارشل عاصم منیری ہے. یہ حنیف عباسی صاحب نے کہہ دیا. تو یہ پوچھنا کہ کون سا نوٹیفیکیشن, یہ محسن نقوی صاحب کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے, اس بے چینی اور تذبذب کو ظاہر کرتا ہے جس سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا خاص طور پہ عاصم منیر صاحب گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہے انہیں تھوڑے دن کرنے دیں, چند لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے, لگی رہنے دیں. آئین میں ایک نیا ادارہ بن رہا ہے, پورا سسٹم بننے میں دن لگتے ہیں, گھنٹے لگتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بٹن دبائیں اور ہو جائے. یہ محسن نقوی صاحب نے کہا آئینی ترمیم ہونے میں تو دن نہیں لگتے, آئینی ترمیم ہونے میں تو گھنٹے نہیں لگتے, وہاں پہ 2/3 اکثریت کے لیے بندے اٹھانے میں تو دن نہیں لگتے, وہاں تو دڑا دڑ کام ہوتا ہے. وہاں تو محسن نقوی صاحب یہاں سے آرڈر ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب کابینہ کے اجلاس کو وہاں سے بلاتے ہیں آذربائیجان سے, اور یہاں اپروول ہو جاتی ہے فوری طور پہ سینٹ, سینٹ کے بعد قومی اسمبلی اور صدر, اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہو جاتا ہے. فٹافٹ آپ کے ہاتھ میں آئینی ترمیم آ جاتی ہے. آئینی ترمیم جیسا مشکل اور بڑا کام بٹن دبانے میں آپ کر لیتے ہیں, لیکن یہ ایک نوٹیفیکیشن چھوٹا سا, اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹن دبانے جتنا آسان کام نہیں ہے. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ناظرین. دیکھیں پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, سادہ لفظوں میں کہوں تو بھاگا ہوا ہے. وہ پاکستان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا. وہ برطانیہ میں آ کر بیٹھ گیا, اور غیر ضروری طور پہ برطانیہ میں آ کر بیٹھ گیا, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہوگا تو یہ کام اس سے زبردستی 5 منٹ میں کروا لیا جائے گا. تو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے, یا ڈیل کو اپنی مرضی سے حتمی شکل دینا چاہتا ہے, یا جو گارنٹیز اسے چاہیے وہ گارنٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ امریکن اپروول کی اگر آپ بات کر لیں, کچھ بھی ہے جو بھی ہے, وزیر اعظم پاکستان اگر ابھی پاکستان میں نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے برطانیہ میں آیا, اور یہ کھلی بات ہے, سارا پاکستان اس کے اوپر بات کر رہا ہے. وزیر اعظم کے بہت قریبی لوگ ہیں یا برطانیہ میں, انہوں نے ٹویٹ اس قسم کے کیے کہ جن سے یہ تاثر بڑا تگڑا ہو گیا, اور ہر آدمی کی اس کے اوپر نظر بھی ہے. تو وزیر اعظم برطانیہ میں بیٹھا کہ اس سے زبردستی نہ کروائی جا سکے. آپ اندازہ کریں پاکستان میں کس لیول کی بدماشی ہے کہ جو چاہیے وہ حاصل کر لیا جاتا ہے. ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان میں بدماشی کر کے لوگوں سے کیا کچھ چھین لیا گیا اور کس طریقے سے چھینا گیا, اور اس کے اندر کون کون سے ادارے ملوث ہیں, یہ میں آپ کو آنے والے وقت میں بتاؤں گا. لیکن اچھی خاصی جو ہے وہ کمزوری نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور بے چینی نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا, اب شہزاد اکبر صاحب نے چند افسران کی جو اندرونی ایک کھینچا تانی چل رہی ہے اس کے اوپر کچھ چیزوں کو رپورٹ کیا.
انہوں نے کہا جی اندرون خانہ کھینچا تانی چل رہی ہے، یہ ہوتا مجھے چاہیے، وہ مجھے چاہیے، وہ مجھے چاہیے، اس چکر کے اندر ایک دوسرے کے فیملی ممبر بھی اٹھا لیے گئے۔ یہ بات جو ہے شہزاد اکبر صاحب نے رپورٹ کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ کھینچا تانی رپورٹ کی، اس پر بہت تکلیف ہوئی۔ محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے آگے دھمکی بھی لگا دی۔ انہوں نے کہا جی ان کو اٹھا کر پاکستان لے کر آئیں گے، یہ پاکستان پہنچیں گے، ان کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو ہم لے کر آئیں گے۔ دیکھیں پتہ نہیں ان کو آپ پاکستان لے جا پائیں گے یا نہیں لے جا پائیں گے، مجھے مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے بھاگیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب کو یا دیگر لوگوں کو پاکستان اٹھا کے لے جانا تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ آج تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان لے جا پائی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت برا کیا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں، ان کو تو آج تک یہ لے جا نہیں پائے۔ الطاف حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، آج تک ان کو تو لے جا نہیں پائے۔ تو یہ ان لوگوں کو لے جائیں گے پاکستان اٹھا کے۔ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہت جلدی یہ سارے لوگ خود پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آج نہیں تو کل ان کو بھاگنا پڑے گا، کیونکہ عوام میں ان کی جڑیں ہیں نہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا اقتدار ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عوام ان سے نفرت کرتی ہے، ایک دن ان کا یہ سارا کا سارا محل گر جائے گا، پھر ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑے گا، جوتیاں چھوڑ کے بھاگیں گے۔ جیسے آپ کو یاد ہے ایک دن افغانستان سے بھاگ گیا تھا غنی، تو آپ کو یاد ہوگا غنی کیسے بھاگا تھا اسلام آباد سے، تو اسی طرح یہ بھاگنا پڑے گا۔ اشرف غنی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین محسن نقوی صاحب نے ایک اور کریک ڈاؤن کا بھی اشارہ دے دیا ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ انہوں نے کہا جی بطور صحافی سمجھتا ہوں کہ آزادی رائے ہونی چاہیے۔ بھئی کہاں پہ آزادی رائے ہونی چاہیے؟ ابھی سوراب برکت کے ساتھ آپ نے کیا کیا، آپ نے آغا شیخ سرور کے ساتھ کیا کیا، غلام علی کے ساتھ کیا کیا، کتنے صحافیوں کو اٹھا کے آپ نے شیڈول 4 میں ڈال دیا، بے شمار صحافیوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، آپ نے جبری طور پہ گمشدہ کیا انہیں۔ کیا کیا آپ نے صحافیوں کے ساتھ؟ پاکستان میں رہ کے صحافت کرنا مشکل ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اب یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ میں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں، یعنی وزیر داخلہ بھی ہے، صحافی بھی ہے، چیئرمین پی سی بھی ہے، سارا کچھ ہی چاہیے جناب کو۔ اب وہ کہتے ہیں جی 90% خبریں غلط چل رہی ہیں، کسی کی تصویر لگا کر جو دل کرے خبر چلا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بڑے پیمانے پر انفارمیشن منسٹری اور NCCIA کے ساتھ مل کر کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، ایک اور کریک ڈاؤن کی تیاری پاکستان میں، اس کی دھمکی لگائی محسن نقوی نے، لیکن اس مرتبہ دھمکی میں وہ دم خم نہیں